محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر قاسم نے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی اٹھا کر کھاتے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا تو فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر لپکے۔ شانی کے چہرے پر چیونٹیاں چپکی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر قاسم کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی باہر نکلی اور ممتا بھرے انداز سے شانی کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ شانی ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے ایک میلے کپڑوں کی گٹھڑی کی طرف لپکا تھا۔ ڈاکٹر قاسم کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کزن۔ میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں میں نے ہلکی مسکراہٹ پاس کی تھی اور واپس اپنی نظریں کتاب کے لفظوں پر مرکوز کر لی تھیں، لیکن اچانک میری بیوی نے آتے ساتھ میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی اور ایک طرف رکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ آج تک انہوں نے اس طرح سے کبھی برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، ڈاکٹر صاحب کب تک ان کتابوں کے اندر ہی گم رہیں گے؟ تھوڑی بہت ہمیں بھی توجہ دے دیا کریں۔ میں مسکرا دیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جی فرمائیں بیگم صاحبہ، کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم یتیم خانے چلتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کپڑے اور کھانا وغیرہ فراہم کر کے آ جاتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، نہ آپ کو چھٹی ملتی ہے اور نہ ہی مجھے۔ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اس میں سے بانٹیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں کھل اٹھا تھا۔ میری بیوی کی ذہانت بہت اچھی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر دوپہر تک ہم نکلتے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً ہی چہک اٹھی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آپ جیسا شوہر نصیب والی لڑکی کو ملتا ہے، خدا آپ جیسا شخص ہر ایک کو عطا کرے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ ایک لمحے کے لیے میرے دل نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی مجھ جیسا آدمی ہر عورت کو ملنا چاہیے؟ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری ماضی میں ہوئی غلطیوں کو اے میرے رب معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج بھی جب میں اس غلطی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ رب العالمین، بس آپ سے ایک ہی دعا ہے کہ کبھی بھی میرا ماضی میری بیوی کے سامنے بیان نہ ہو، ورنہ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا اس دردناک ماضی کو یاد کرتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر میں سیدھا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اب میرا کچھ کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرنے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے میں نے کچھ ہی گھنٹوں میں اچھے کپڑے اور کھانے کا بندوبست کر لیا تھا اور ایک یتیم خانے کا ایڈریس دے کر میں نے سب چیزیں وہاں پہنچانے کا حکم دے دیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سامان وہاں پہنچانے کا تھا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے سارا سامان ان بچوں کو تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی بالکل تیار کھڑی آئینے میں جھمکے پہن رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر ان کی آنکھوں پر گئی تھی اور میں بے اختیار بولا، زرینہ آپ روئی ہیں؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگ گئی تھی۔ ان کا رونا میری جان لے رہا تھا۔ میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے زرینہ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے یا اماں نے کچھ کہا ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، خدا مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا قاسم؟ میں ہر کچھ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، باقاعدگی سے صدقہ خیرات دیتی ہوں،
زکوٰۃ نکالتی ہوں، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا؟ میرا قصور کیا ہے؟ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے دہل کر ان کی طرف دیکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں نا۔ جب کہ وہ روتے ہوئے بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ میرے دل میں کیا درد پنپ رہا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، آج تک میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں، لیکن کیوں؟ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا چیک اپ ہو چکا ہے، میرا چیک اپ ہو چکا ہے، ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ایسا کیا گناہ کر دیا ہے ہم نے؟ ہم بھی تو معمولی سے انسان ہیں، بلکہ ہم تو مسیحا ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں ایک دردناک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، جسے میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بس زرینہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ہی بات کر کر کے تم مجھے بھی اذیت دیتی ہو اور خود بھی مسلسل اذیت کا شکار رہتی ہو۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی ہو میرے؟ میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، انہی ہاتھوں کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کے لیے اب اس بات کو سوچنا چھوڑ دو۔ کیا میں تمہیں اولاد کے لیے بولتا ہوں یا امی جان تمہیں کسی چیز کا طعنہ دیتی ہیں؟ جو تم ایک بات سوچ سوچ کر خود کو بیمار کرتی رہتی ہو، حالانکہ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں ساری کنڈیشنز معلوم ہیں۔ اس کے باوجود میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، ڈاکٹر صاحب، آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ سوچ ایک فطری عمل ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں جتنا بھی اپنی سوچ جھٹکنے کی کوشش کر لوں، ایک نہ ایک وقت مجھے یہ بات ضرور اندر ہی اندر کھاتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کو چلی گئی تھی، جبکہ مجھے ایک ایسی مشکل میں مبتلا کر چکی تھی جس کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آخر کیوں مجھے اللہ تعالیٰ باپ نہیں بنا رہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری مشکلوں کو آسان فرما، مجھ پر رحم فرما، لیکن کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر ڈال دیتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا تھا۔ میں باہر آیا تو میری بیوی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی جانے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میری ماں نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا اور دوسری نظر میری بیوی پر ڈال کر محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو زرینہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ مجھے معلوم ہے تم کمرے سے رو کر آئی ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کیوں روئی ہو، مگر بیٹا یہ سب بے وقوفی ہے، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہے گا تو تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم کچھ بھی کر لو، تم کبھی بھی اولاد سے آراستہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میری بیوی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں نے ہی امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہاں جا کر کھانا کپڑے بھی تقسیم کرنے ہیں اور پھر واپس بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے شام تک عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے۔ میری بات سن کر زرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عائشہ کے بچوں سے اس کا بہت دل لگتا تھا۔ وہ فوراً سے بولی، ٹھیک ہے، واپسی پر کچھ سامان بھی لیتے آئیں گے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور امی جان کو خدا حافظ بول کر اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا دل خود بوجھل ہو چکا تھا، صبح سے ہی مجھے ایسی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی کہ بار بار مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، اور اپنی اس غلطی کو یاد کر کے میرا دل بار بار تڑپ رہا تھا۔
میں نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ اپنی سیٹ پر اپنا دوپٹہ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو میں سیدھا گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ نظر روڈ پر تھی لیکن دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی ماضی کی ایک پرچھائی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ گرمیوں کی سخت دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر میری کزن سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر میں نے واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما ڈالی تھیں۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئی تھی اور میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینی ہے۔ سلطانہ کی بات سن کر میں نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میرا سرد لہجہ سن کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر بولی تھی، کیا ہو گیا قاسم؟ پہلے آپ اس طرح سے کبھی برتاؤ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پر مجھ سے الجھ رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کتنا بھی میں تمہیں سمجھا لوں۔ جب میں کام کر رہا ہوں کمرے میں نہیں آیا کرو، مگر تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر جب میں تمہارے ساتھ روڈ ہوتا ہوں تو تم مجھ سے الجھتی ہو۔ ارے بھائی باہر جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، قاسم ابھی پلیز سارے کام چھوڑ کر میری بات سن لے۔ میں جانتی ہوں میں آپ سے اکثر لڑائی کر لیتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال میری بات سن لیں، بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی تھی اور سرد لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی مصیبت سر پر آن پہنچی ہے جو تم اس طرح میرے سر پر کھڑی ہو کر بکواس کر رہی ہو؟ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر اچانک اس نے پریگننسی سٹک میرے سامنے کر ڈالی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ سب شادی سے پہلے ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں اب کیا ہوگا، آپ کی امی کو پتہ چل جائے گا، میرے گھر میں پتہ چل جائے گا، میں سارے جہاں میں بدنام ہو جاؤں گی۔ قاسم خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر چند لمحے میں اس کو دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر فوراً سے بولا، زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 2-3 گولیاں لا کر دوں گا، تم اسے نگل لینا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میں مزید گہری سوچ میں جاتا اچانک ہی گاڑی ڈگمگا گئی تھی۔ میں فوراً سے حال میں لوٹا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریک لگا دیا تھا۔ بروقت گاڑی سنبھال لینے کی وجہ سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں قاسم؟ خدا کو مانے ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، حد کرتے ہیں آپ، دھیان سے گاڑی چلائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر 2-4 گھونٹ حلق میں اڈیلے تھے۔ اپنی سانس بحال کر کے میں نے ایک بار پھر گاڑی یتیم خانے کی طرف موڑ لی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا قاسم، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بات کو گھما دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے نا جب تم روتی ہو میرا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے اپنے آنسو نہ بہایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کر زرینہ مسکرا دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی محبت کی وجہ سے آج تک میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب آپ مجھ سے سرد ہو جائیں گے۔ اور میں بے اختیار بولا تھا، اور وہ دن کبھی آئے گا ہی نہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے
ہم یتیم خانے پہنچ آئے تھے۔ میرا اور میری بیوی کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ کھانا اور کپڑے کے سامان کو اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ بس میرا اور زرینہ کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے سارا سامان تقسیم کر سکیں۔ زرینہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی خوش ہو گئی تھی اور باقاعدہ اس نے مجھے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ ہر چھوٹے بچے سے وہ اتنی خوش اخلاقی سے مل رہی تھی کہ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرینہ بہت اچھی عورت تھی، لیکن صرف اور صرف میرے گناہوں کی اذیت جھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کو گود میں لیتے ہی وہ میری طرف مڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کاش ہماری بھی بیٹی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچیوں کی چیزیں لینے کا کتنا شوق ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جلدی جلدی ملاقات کر لو سب سے، پھر نکلنا بھی ہے، مجھے ایک میٹنگ کے لیے ہسپتال جانا ہے۔ بے شک جونیئر ڈاکٹرز کی چھٹی ہے، مگر ہم سینئرز ڈاکٹر کو آج ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ ہسپتال کے متعلق ڈسکشنز کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی آگے کو بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ایک طرف پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی منظر گردش کرنے لگا تھا۔ اگلے روز ہی میں سلطانہ کے لیے وہ گولیاں لے کر آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ اس کی صحت کے لیے ہرگز بھی اچھی نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسی گولیوں کے ذریعے عورت ماں ہی نہیں بن پاتی۔ میں اس کے کمرے میں کھٹکھٹا کر داخل ہوا تو وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں قاسم، میں نے ساری رات اس بارے میں سوچا ہے، مگر میں اپنا بچہ ختم نہیں کر سکتی۔ فیوچر میں ہم دونوں نے شادی کرنی ہے تو آپ ابھی اپنی امی سے بات چیت کریں اور کہیں کہ اسی مہینے ہم دونوں کی شادی کر دیں گے، اور پھر کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں حاملہ کب اور کیوں ہوئی تھی۔ خدا کے لیے قاسم، میرا بچہ ختم نہ کریں۔ میں نے سن رکھا ہے ایسی گولیوں سے عورت کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پاتی۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا تھا، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ میں نے بس کہہ دیا، سو کہہ دیا، تم یہ گولیاں نگل رہی ہو، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے زور زبردستی اس کے منہ میں گولیاں انڈیل دی تھیں اور پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا تھا، مگر وہ فوراً ہی گولی اگل چکی اور مجھے زور سے دھکا دے کر وہ باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ میرا دل سہم کر رہ گیا تھا۔ باہر اماں موجود تھی، اگر اس نے مجھے کچھ بتا دیا تو یہ سوچ آتے ہی میں فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں مزید اپنے ماضی کو یاد کرتا اس سے پہلے ہی زرینہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میں یکدم حال میں واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں گم سم ہو رہے ہو آپ بار بار؟ سب خیریت ہے نا؟ دوبارہ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ چلیں، ہو گئی سب بچوں سے ملاقات؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بالکل ہو گئی سب سے ملاقات، اب گھر چلتے ہیں اور میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، آپ باہر سے کچھ نہیں کھا کر آنا، میں اپنا کھانا ریڈی رکھوں گی، سب کچھ آج ہم سب ساتھ ڈنر کریں گے۔ میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم لوگ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بیچ میں عائشہ کے بچوں کے لیے تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا، مگر فی الحال مجھے اب دیر ہو رہی تھی اور موڈ بھی اتنا اچھا نہ تھا کہ میں کوئی سامان خریدتا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو بے اختیار میری بیوی کی نظر فٹ پاتھ پر چلی گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم، وہ دیکھیں اس بچے کو کس طرح سے کچرے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار نظر موڑ کر اپنی بیوی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ واقعی
ایک چھوٹا بچہ جس کے چہرے پر چونٹیاں چل رہی تھیں، وہ زمین پر بیٹھا روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی ایک طرف لگائی تھی اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس بچے کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی بھی ممتا کے احساس سے تڑپ کر اس بچے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مجھ سے پہلے اس نے اس معصوم بچے کو کھڑا کیا تھا اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پر چلتی ہوئی چونٹیوں کو صاف کر کے اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں بیٹا، اس طرح کچرے کے ڈھیر سے کھانا نہیں کھاتے۔ بھوک لگ رہی ہے، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ مگر اس سے پہلے ہی کہ اس معصوم بچے نے گھبرا کر میری بیوی کے ہاتھ خود سے ہٹائے تھے اور بے اختیار دوسری طرف کپڑوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں پر دوڑا تھا۔ میں نے سہم کر اس بچے کو دیکھا تھا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی گاڑی اسے مار دیتی تو وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا، اور میری بیوی اس طرف بڑھ گئے تھے۔ مگر جیسے ہی میری نظر اس گٹھڑی کے پاس بیٹھی ہوئی عورت پر چلی گئی تھی، میں اگلا سانس لینا بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سلطانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میری بیوی ان لوگوں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم ہاتھ چھوڑیں، میں اس بچے سے مل تو لوں، اس کی اماں کی حالت بھی دیکھیں، کچھ پیسے دے کر آتی ہوں۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر کو آ جائے گا۔ اگر میری بیوی کو سلطانہ کے بارے میں پتہ چل گیا، یہ سوچ کر ہی میں اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ میں نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ مجھ سے بار بار وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، قاسم کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجھے بتائیں۔ لیکن میں کچھ بولنے کی حالت میں رہا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ خاموشی سے میں نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا اور سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں سیدھا اپنے کیبن میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار سلطانہ کا مٹی سے اٹا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس روز سلطانہ نے میری اماں کو جا کر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ اماں نے کافی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر سے اس کی یونیورسٹی قریب تھی، مگر وہ ضد پر اڑ گئی تھی اور اسی دن اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ میں تھوڑا پریشان ہوا تھا، کیونکہ اس نے گولی نہیں کھائی تھی۔ اب کیا ہوگا، میں اسی حوالے سے سوچتا چلا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ 2 مہینے کے بعد خالہ کی روتی ہوئی فون کال آ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطانہ اپنا سامان لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ کو کچھ عطا پتہ ہے وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کیا آپ کے گھر آئی ہے؟ جب کہ میں سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ سلطانہ کہاں بھاگی تھی اور کیوں بھاگی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر اب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ بچے کے لیے بھاگ گئی تھی، اور وہ بچہ کسی اور کا بچہ نہیں بلکہ میری اولاد تھی۔ میں نے وہیں سر تھام لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو لوں، مگر میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھا، اگر میں ایسی کوئی بھی غلطی کر دیتا تو ساری جگہوں پر میرا تماشا بن جاتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میں ہسپتال میں ہی بیٹھا رہا تھا، حالانکہ آج میری بہت ضروری میٹنگ تھی، مگر میں نے وہ کینسل کر دی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت، طاقت، حوصلہ نہیں تھا کہ میں فی الحال کسی کا بھی سامنا کر پاتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بزدلی یہی تھی کہ نہ میں نے سلطانہ سے نکاح کیا تھا، نہ اس بچے کو اپنا نام دیا تھا، اور آج جب مجھے موقع ملا کہ میں سلطانہ کو تھام سکوں، اسے سنبھال سکوں، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا سکوں، تب بھی میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں مرد کے نام پر دھبا تھا، اور یہ بات مجھے آج بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔
رات کے تقریباً 10 بجے میری واپسی ہوئی تھی۔ میں اب ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے بھی تھک گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی کس طرح پلٹنے والی ہے۔ گاڑی پورچ میں پار کر کے میں اندر کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی میں مرکزی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ میں اگلا سانس بھی نہیں لے پایا تھا۔ سلطانہ امی کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی اور میرا بچہ اسی کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ میری بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس پیش کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی آہٹ پا کر میری طرف مڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا لگا تھا آپ کو کہ آپ کا وہ بکھلایا ہوا انداز، چڑچڑا لہجہ میں بھانپ نہیں پاؤں گی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ افسوس ہے مجھے ڈاکٹر قاسم، آپ ایک مسیحا ہو کر کسی کی زندگی اس طرح سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے نم آنکھوں سے سلطانہ کو دیکھا تھا جو امی کے سینے سے لگی ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، جے آپ یہاں سے، آپ کی وجہ سے میرے بچے کا پورا بچپن برباد ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن نہیں، آپ کو صرف اور صرف اپنی مردانگی دکھانی تھی، اور وہ بھی صرف تنہائی میں جو آپ نے دکھائی، لذت حاصل کی اور پھر مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر قاسم، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، میری اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب سمجھ آئی تمہارے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ جب تم اپنی ہی اولاد کو سنبھال نہ سکے، اسے سینے سے نہ لگا سکے، تو تمہارے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تقریباً 2 روز تک میری بیوی میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ تیسرے دن تھک ہار کر میں نے ہی اماں کے کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری ماں بولی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ قاسم کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور زرینہ تمہارے ساتھ رہے، تو اس کے بدلے تمہیں سلطانہ سے نکاح کرنا ہوگا اور اپنے بیٹے شانی کو سینے سے لگانا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کر سکتے ہو؟ میں بے اختیار بولا تھا، اور اماں اب جو بھی کہیں گی میں وہ سب کچھ کروں گا، اور خاص کر سلطانہ کے لیے میں واقعی دل سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اماں، میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ آپ ناراض ہو جائیں گی، خالہ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ مگر ابھی میں اپنا جملہ پورا کرتا اس سے پہلے ہی میری بیوی بولی تھی، مگر آپ کی نیت میں فطور تھا ڈاکٹر قاسم۔ افسوس ہے مجھے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اکثر میں نماز میں دعا کرتی تھی کہ آپ جیسا شوہر ہر عورت کو ملے، مگر اب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جیسا مرد کسی عورت کے نصیب میں نہ آئے، کیونکہ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں جس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہیں۔ میرا دل واقعی شرمندگی کی آخری انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہوا تھا اور سیدھا سلطانہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آج بھی اس کا وہی کمرہ تھا جو 7 سال پہلے اس کا ہوا کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ شانی کو بیڈ پر سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے قدموں میں جا کر جھک گیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار روتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے سلطانہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میری غلطی کی معافی نہیں ہے سلطانہ، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم بہت اچھی ہو تو مجھے معاف کر دو گی۔ مگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، ایک معافی انسان کو سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اماں کی باتیں، زرینہ کی برین واشنگ اور میرا بار بار اس کی طرف جھکاؤ
سلطانہ کو راضی کر گیا تھا۔ میں نے سادگی سے سلطانہ سے نکاح کر لیا تھا، شانی کو باپ کا نام دیا تھا۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ زرینہ کبھی بھی سلطانہ کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ ہمیشہ سے اس کا خیال رکھتی ہے کہ اس معصوم نے زندگی کے پورے 7 سال تباہ و برباد کر لیے ہیں، اور میں بھی اسے اتنی ہی پیار اور محبت دیتا ہوں کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال ہی زرینہ کو بھی اولاد نرینہ سے نواز دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب آپ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت لو تو اللہ تعالیٰ بھی وہی عطا کر ہی دیتا ہے۔ جس روز سلطانہ نے مجھے معاف کیا تھا، اس روز سے ہی میری زندگی میں بہار آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی سے صرف ایک سبق سیکھا ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کو لوٹ کر ضرور ملے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے کئی سال زرینہ نے سمجھوتا کیا، اور میری ہی وجہ سے آج بھی وہ سمجھوتا کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے زرینہ کو سلطانہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خوش ہے، لیکن میں جانتا ہوں زرینہ ایک عورت ہے، اور ایک عورت کبھی بھی اپنا شوہر بانٹ نہیں پاتی۔ اگر وہ اپنا شوہر بانٹ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔